चीफ मिनिस्टर को भी मुबारकबाद दी कि जी ग्वादर में जहाँ मिडल स्कूल्स या हाई स्कूल खोले जाते थे तो भी कहा जाता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर को खुदा ने इतना नवाजा है कि वहाँ यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं। तो हमने उन दोनों पे उनके साथ हमने कहा कि अपनी मेहनत की, लेकिन एक तरीक़ाकार जो था वो हमने उनके सामने रखा। आपने शायद देखा होगा कि असम्बली में प्रोसीडिंग का एक तरीक़ाकार होता है, बिल आता है, फिर बिल पे गौर होता है, फिर उसके बाद दोबारा लाया जाता है, उसकी कमियां दूर की जाती हैं, बाद में वो बहस के लिए रखा जाता है। इन्होंने दोनों का एग्जम्पशन के लिए प्रोसीजर के हवाले से बिल्कुल गलत था, और आज तक ऐसा शाज़ नादिर हुआ है कि प्रोसीजर से हट कर कोई कानून लाया गया। न कोई आग लग रही थी, न कोई सैलाब आ रहा था, न कोई ऐसा अजाब था, रूटीन में जाता। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में, ग्वादर के इंटरेस्ट में, यूनिवर्सिटी जो एक आला तालीमी दरसगाह है उसके इंटरेस्ट में हमने उनके साथ वो मान लिए कि जी ये दोनों कवानीन जो हैं, ये दोनों एक्ट सर आँखों पे हमने मंजूर किए। उसके साथ साथ उन्होंने इन दोनों एक्ट के अंदर एक गैर आइनी काला कानून छुपाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने इसकी निशानदेही कि ये कानून है स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। फिर उसके क्या है ये ज़रा देखने का है, उसकी अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ये 5 चीज़ें हैं। ये कानून है, ये भी एक्ट है, इसको ये लोग एक्ट कहते हैं जी। ये एक्ट बनाया जाए, और एक्ट टोटल इस एक्ट के 12 दफ़ात हैं। ये टोटल एक एक्ट है जिसके 12 दफ़ात हैं, और इन 12 दफ़ात में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर 8 स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट कर सकेगा अपने लिए। स्पेशल मुआविन जिसको कहते हैं वो अपॉइंट करेगा, चाहे मिडल हो चाहे प्राइमरी हो, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन का कोई ज़िक्र इस पूरे आर्डिनेंस में नहीं है। और उसके बाद फिर ये कि उसकी टर्मिनेशन भी सीएम साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होगी, और जब सीएम चला जाएगा तो ये उसके पीछे भागती, या उसे आगे भागेंगे या उसे के पीछे भागेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने अपोजिशन के जितने भी साथी थे उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा कि जी ये आप लोग अपने लोगों को नवाजने के लिए आपने ये हरबा इस्तेमाल किया है, और ये कानून एक गैर काला कानून आप इसको लीगलाइज़ कर रहे हैं, असम्बली के ज़रिए आप इस कानून को मंजूर करवा रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई की मिसाल नहीं मिलती। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, नायब तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और तमाम महकमों में हज़ारों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस चीफ मिनिस्टर की मदद के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं, और वो काम को भी जानते हैं, काम कर भी सकते हैं। यहाँ जो तालीम भी नहीं दी गई है, काबिलियत भी नहीं बताया गया, उम्र भी नहीं बताया गया। हो सकता है कोई 50 साल का हो, वो उसको नवाजने की ज़रूरत पड़े, 70 साल वाले को नवाजने की ज़रूरत पड़े, 25 साल वाले को, 16 साल वाले को, जिसको भी नवाजे वो। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है बलूचिस्तान के साथ। ये पहले तो गैर कानूनी कार्रवाई होती थी, बाद में उसकी तहकीकात होती थी, लेकिन गैर कानूनी कार्रवाई के लिए कानून बनाना ये बलूचिस्तान के साथ जुल्म है। हम इस काले कानून को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम ये लोग तो अभी अपनी हुकूमत के नशे में हैं, लेकिन हम जहां इंसाफ का दरवाज़ा होगा हम इसको खटखटाएंगे, और इस काले कानून की हम भरपूर मुखालफत करेंगे। अभी हमारे दूसरे साथी भी आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा। मैं ज़रा इसमें हमारे दोस्तों की इजाज़त से, हमने इस कानून को इसलिए मुस्तरद किया है कि एक जानिब हुकूमत कह रही है, ख़ुद ऑन द फ्लोर उन्होंने कहा है मिनिस्टर फाइनेंस ने, कि हमारा सूबा इस वक्त सिर्फ उनके पास 80 करोड़ रुपए पड़े हुए। ये मिनिस्टर फाइनेंस कह रहा है।
جب آپ کا پورا بجٹ آپ کا خسارے کا بجٹ ہے 61 ارب روپے آپ کا خسارہ ہے اور وہ کہہ رہے پی ایس ڈی پی پہ آپ نے اتنے سوالات اٹھائے کہ پی ایس ڈی پی ہم ختم کریں یہ کریں. اب یہ تمام اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اب اس پہ سالانہ کروڑوں روپے ان 8 آدمیوں پہ خرچ ہوں گے. ان کے الاؤنسز ہوں گے, ان کے مشاعرات ہوں گے, ان کے لیے گاڑی ہوگی, ان کے لیے آفس ہوگا. جب ایک جانب اتنا ہمارا صوبہ غریب صوبہ ہے پھر اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ کر رہے. اور یہ سندھ حکومت نے کیا تو اسپیشل اسسٹنٹ سندھ ہائی کورٹ نے اس کو تمام کو ختم کیا ہے. لہٰذا یہ ایک غیر کانسٹیٹیوشن سے بھی یہ متصادم ہے. اگر آپ دیکھیں گے آئین کے جتنے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے اختیارات ہیں اور اس میں کابینہ کتنی ہوگی 18ویں ترمیم میں, یہ اصل میں ان کے کابینہ کا حصہ ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے 130 آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے, 129 کا دیا ہے, اس کے تحت یہ وزیر اعلیٰ آئین کا حصہ ہے. تو یہ غلط ہے, آئین سے متصادم ہے. ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے, ہم ہر آواز اٹھائیں گے, عدالت جائیں گے تاکہ یہ اپوائنٹ نہ کر سکے. شکریہ. میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب نے, ہمارے دوستوں نے, سب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کی مخالفت بڑے ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی کی. میں صرف دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے اگر وفاق میں میرے خیال میں یہ اتحادی بھی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے اراکین بھی بیٹھے تھے. ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بات کی جاتی ہے آسٹریٹی میجرز کی, یعنی کفایت شعاری کی بات کی جاتی ہے, پیسے بچانے کی بات کی جاتی ہے, ملک میں جو ہے قرضے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے, چائے اور بسکٹ تک جو ہے لوگوں کو نہیں دیا جاتا, تو اس حالت میں اور بالخصوص گاڑیاں بیچنے کی, بھینسیں بیچنے کی بات کی جا رہی ہیں, تو وہاں پر یہ پہلے حکومت بلوچستان کی تو یہ نئی بھینسیں خرید رہی ہیں اور ایسے بھینسیں جو حکومت بلوچستان کو سالانہ 5 سے 6 لاکھ روپے میں پڑے گی. آپ اس کو 5 یہ کوئی بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا اس کے تمام اوورآل جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ منتھلی وہ 8 سے 9 لاکھ روپے سے زیادہ ہوں گے گریڈ ایک بندے کے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس انفلوئنس محکموں میں دوسری جگہوں پر جو کریں گے وہ بلوچستان کے اوپر الگ سے بوجھ ہوگا. بلوچستان ویسے ہی کافی پچھلی جو حکومتیں تھیں بیڈ گورننس کے حوالے سے بدنام تھا. ہماری کوشش یہی تھی, ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں پچھلی جب بجٹ کے وقت بھی بات ہوئی دوستوں نے, ہم نے اس وقت این ایف سی پہ بات کی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بل میں کوئی بھی ایسی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ بلوچستان کے لوگوں کو خلا میں لے جائے گا یا بلوچستان میں جو ہے پانی کا مسئلہ حل کرے گا, بلوچستان میں بجلی کا مسئلہ حل کرے گا, زراعت, مطلب یہ کون ہوں گے یہ اسپیشل اسسٹنٹس, اسپیشل یعنی خصوصی, یعنی یہ خصوصی لوگ ہونے چاہیے اور خصوصی لوگوں کی تمام کوالیفیکیشن, جس طرح میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ ان کی تنخواہوں سے زیادہ, مراحت سے زیادہ, ٹیلی فون کے بل سے زیادہ آپ لکھتے کہ یہ ایسے قابل باصلاحیت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے ہیں, دنیا کے ممالک کے لوگوں کو بھوک سے, پیاس سے, بے روزگاری سے نکالا ہے, غربت سے نکالا ہے. لہٰذا بلوچستان میں ایسے لوگ پائے نہیں جاتے, تو ہم نے کوئی 8-10 قسم کے اسپیشل لوگ لانے ہیں. تو میرے خیال میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوئی. یہ بلوچستان کی جو حکومت ہے, ہمیں بالخصوص ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس کا نوٹس لے. اگر وہ اتحادی ہیں, بلوچستان میں اس طرح کا جو عمل ہو رہا ہے یہ خود عمران خان کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے آئین اور قانون سے ماورا ہے. آئین کے اندر کلیئرلی یہ دیا گیا ہے اسی لیے کہ جی آپ اپنی کابینہ کی تعداد مخصوص رکھیں گے. پہلی دفعہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اب یہ اس کی تعداد 8 مزید لوگ جب شامل ہو جائیں گے, ایسے سمجھے بلوچستان 32 اور 30 کی جو ہے کیبنٹ بن جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال میں دیکھیں ہم نہیں چاہتے, بلوچستان کی اسمبلی کا ایک پریسٹیجیس اس کی لیگل لیجسلیٹو حیثیت ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے معاملات کو عدالتوں میں لے جائیں, لیکن آج کے ان کے رویے سے ہم نے ان کو ٹیکنیکلی ساری چیزیں باتیں بتائیں. جو اس بل کو اتنی تیزی سے بنایا گیا کہ اس میں صفحہ نمبر تک ڈالنا بھول گئے, اس میں ٹیبل آف کنٹینٹ تک ڈالنا بھول گئے. دوسری بات جو چیف منسٹر پڑھ رہا تھا تنسیخی, ان کی تنسیخی کا ذکر نہیں. یعنی اگر اس میں آپ دیکھیں اپوائنٹمنٹ اینڈ ٹرمز آف آفس, اس کا سیکشن 1 ہے, اس میں لکھا ہے جی یہ اسپیشل اسسٹنٹس کی میعاد اس وقت ختم ہوگی جب وزیر اعلیٰ کی میعاد ختم ہوگی. اگر یہ اسپیشل اسسٹنٹ اس دوران اپنے ملازمت یا دوران اپنی جو بھی اس کی جو خدمات ہوں گی, اگر یہ کرپشن میں پایا گیا, اگر یہ کسی اور جو ہے مس کنڈکٹ میں پایا گیا, تو اس کا مطلب یہ نکالا ہی نہیں جائے گا جب تک وزیر اعلیٰ نہیں نکلا ہے. تو یہ تو دیکھیں انہوں نے خود اس طرح کی جو اپنے لیگل اپنے لیے مسائل بنا دیے. اسپیشل اسسٹنٹ پہ 1000 قسم کے اکاؤنٹیبلٹی کے کیس آ سکتے ہیں. یہ چیزیں بڑی تسلی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ ان کے اختیارات
کا تعین کیا جاتا ہے, ان کی ذمہ داریوں کا تعین بل میں ہوتا ہے, ان کے مراحت کا نہیں ہوتا. یہ صرف مراحت پر مبنی بل تھا, تو اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے واک آؤٹ کیا ہے تمام اپوزیشن نے, اور اس کو ہم آگے بھی لے جائیں گے, اگر ضرورت پڑی ہم سڑکوں تک بھی اس تحریک کو لے جائیں گے. 1 لاکھ روپے تنخواہ, گاڑی, ہاؤس رینٹ,